اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ناچیز جہان مہو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد۔ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابو نصر احمد عاطف صدیقی صاحب۔ علامہ اقبال کی ایک نئی نظم اور اس کی تشریح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کی جو نظم کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں بھی ایک مصرع ایز یوزول جو ہے وہ ہم نے ایک ایسی نظم کا انتخاب کیا جو آپ نے بہت سن رکھا ہے کہ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ تو آج اس اسرار پیدا جو ہماری نظم ہے، جس میں اقبال نے اصل میں بتایا ہے کہ ایک راز ہے جو کہ فاش ہو چکا ہے، جس کا مطلب جو ہے وہ واضح ہے۔ اس نظم کو جو ہے احمد عاطف صدیقی صاحب سے ہم سمجھیں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضرب کلیم سے لی گئی اس چھوٹی سی نظم کا عنوان جیسا کہ عمار بھائی نے بتایا، اسرار پیدا۔ جی، اسرار ہے سر کی جمع، سر کہتے ہیں بھید کو یا راز کو کہتے ہیں۔ تو اسرار پیدا، اور پیدا کہتے ہیں ظاہر ہو جانے کو، نمودار ہو جانے کو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ چاند پیدا ہو گیا، جی جی، ظاہر ہو گیا۔ تو یہ اسرار پیدا کا مطلب ہوا کہ کھلا راز، وہ راز جو ظاہر ہو چکا ہے، جی اور راز یہاں جمع ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ شمشیر تلوار، حاجت ضرورت، اور خودی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، جس میں خودداری اور خود شکنی اور خود نگری، یہ بے شمار چیزیں اپنی ذات سے متعلق اقبال نے ایک لفظ خودی کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اور فولاد اس پکے ہوئے لوہے کو کہتے ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ جس قوم کے جوان اپنے مقام کو سمجھتے ہوں، اپنے مرتبے کو سمجھتے ہوں، اور جن کے اندر غیرت پائی جاتی ہو، یعنی خودی کی بہت سی صفات اقبال نے اپنے مختلف اشعار میں بیان کی ہیں۔ خود شکنی بھی بیان کی، خود نگری بھی بیان کی، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی انا کو توڑ پھوڑ دینا، اور خود نگری اپنے اوپر نگرانی رکھنا، اور اپنے مقام کو سمجھنا، مقام بلند کو سمجھنا۔ یعنی یہ دو متضاد چیزیں ہیں جو کسی شخصیت کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جس کے اندر خودی ہو۔ وہ یہ کہ ایک تو اپنے بلند مقام کو سمجھے اور اس سے کبھی نیچے اترنے پر آمادہ نہ ہو، اور دوسرے اس کے اندر تکبر اور غرور بھی پیدا نہ ہو، خود شکنی کرے، وہ اپنے آپ کو توڑ پھوڑ کر کے رکھے۔ تو خودی پر اگر کبھی گفتگو ہوگی تو خودی کی تمام صفات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کے جوانوں کے اندر خودی کی صفت پائی جاتی ہو، تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ہوں گے تو وہ لڑے گی، ہتھیار نہ ہوں۔ معنوں میں یہ ہے کہ ظاہر ہتھیار یا شمشیر کی حاجت کسی قوم کو کس لیے پڑتی ہے؟ تو پروٹیکشن کے لیے پڑتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ایک تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جوانوں کی خودی ہی صورت فولاد ہے تو وہ شمشیر کے فولاد سے زیادہ طاقتور، شمشیر کے فولاد سے زیادہ اور طاقتور اگر وہ خودی جو ہے وہ صورت فولاد نہیں ہے تو پھر شمشیر کا فولاد جتنا بھی طاقتور ہوا اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ بالکل درست بات آپ نے کہی ہے۔ اور شمشیر کی حاجت جو ہے وہ پڑتی ہی اس وقت ہے کہ جب کوئی طاقتور جو ہے کسی کمزور پر یا کسی کو کمزور سمجھ کر حملہ آور ہوتا ہے، تو اگر جوانوں ٹکراؤ کی صورت میں تو اگر جوانوں کی خود ہی صورت فولاد ہے تو پھر کوئی جرت بھی نہیں کرے گا اس پر حملہ کرنے کی۔ اور یہ بھی اچھا، اسی کو اقبال نے وہ جو بڈھے
بلوچ ہاں کی اپنے بیٹے کو نصیحت جو ہے اس میں جو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو وہ جو مادی وسائل ہیں، جی مادی وسائل پر انحصار جو ہے وہ اس وقت بڑھ جاتا ہے کہ جب خود ہی نہ ہو، اس لیے کہ آپ یہ پوری اسلامی تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ غیرت اور خودی کے مظاہرے نے اپنے سے کئی گنا، ہزار گنا بڑی قوتوں سے ٹکر لینے پر اور فتح یاب کیا اللہ تعالیٰ، اور حوصلہ پیدا ہوا۔ تو یہ خودی جو ہے، جس کو ہم صرف ایک لفظ خودداری میں محیط نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں بے شمار صفات ہیں جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے جو صفات ہوتی ہیں وہ سب خودی میں شامل ہیں۔ تو جب کسی کے اندر، کسی قوم کے جوانوں کے اندر خودی پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ناچیز جہانے مہو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ مہ کہتے ہیں چاند کو، اور پرویں ستاروں کو کہتے ہیں ستاروں۔ تو یہ چاند ستاروں کی جو دنیا ہے، یعنی یہ جو مادی دنیا آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہے، یہ ناچیز ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بے حیثیت ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں۔ اور حیثیت جو ہے وہ انسان کی، اور بالخصوص انسانوں میں مرد مسلمان کی، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کی حیثیت اقبال کے نزدیک تمام چیزوں سے بلند تر ہے، اور اس کے وہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ عالم مجبور ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ چاند ہے یا سورج ہیں یا ستارے ہیں یا درخت ہیں یا ہوائیں ہیں، یہ حکم کے پابند ہیں۔ اور جیسے یعنی ان کو حکم دے دیا گیا ہے، سورج کو حکم دیا گیا ہے مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا، تو وہ اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، اور نہ اس سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کا کام جو ہے وہ تپش پہنچانا ہے، برف کا کام ٹھنڈک پہنچانا ہے، تو یہ مجبور ہیں، یعنی ایک جبر کے پابند ہیں، ان کو ایک حکم کے پابند، وہ عالم مجبور ہے۔ جو ان کی تقدیر بنا دی گئی ہے وہ اسی تقدیر کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ اور تو عالم آزاد، جو ارادے کی طاقت، فیصلے کی آزادی، ارادے کی، فیصلے کی۔ اور پھر مختلف اشعار میں اقبال نے اس بات کو ظاہر کیا، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو اگر آپ احکام الہی پر عمل پیرا رہیں اور دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈریں، تو آپ کی آزادی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ جو جہان مہو پرمی ہے، یہ چاند ستاروں کی دنیا ہے، یہ آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی وقت نہیں رکھتی، اور کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کی خدمت گزار بن جاتی ہیں اور انسان کے اپنے تصرف میں رہتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ موجوں کی تپش کیا ہے؟ فقط ذوق طلب ہے۔ یعنی ایک موج جو مسلسل چلتی رہتی ہے اور حرکت میں رہتی ہے، وہ کس لیے حرکت میں رہتی ہے؟ اقبال مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ جب مسلسل حرکت میں اور مسلسل عمل میں رہتی ہے تو اس کو پنہا جو صدف میں ہے، یعنی سیپی کے اندر جو موتی چھپا ہوا ہے، وہ دولت ہے خدا داد، یعنی خدا داد کہتے ہیں خدا کی طرف سے دی ہوئی، اور صدف سیپی کو کہتے ہیں۔ تو پنہا جو صدف میں ہے، سیپ کے اندر جو چیز پنہا ہے یعنی موتی، وہ دولت خدا داد موجوں کو اپنی حرکت کرتے رہنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو موجوں کی تپش، موجوں میں جو حرارت ہے یا جو گرمی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ یعنی موجوں کی حرکت اور گرمی کیا ہے؟ ذوق طلب، اس کچھ چاہیے۔ تو یہ مثال انہوں نے، موجوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس صدف کے اندر، سیپی کے اندر جو موتی ہے، یعنی وہ کتنا نکھر سکتا ہے، اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موجیں جو ہیں وہ ان کے اندر کتنی تپش ہے، کتنی حرکت ہے، وہ اور حرکت ہی کو تپش سے
ورنہ پانی پہ تو ٹھنڈک ہوتی ہے. جی ہاں. یہ الگ بات ہے کہ سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے. جی جی. لیکن جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ حرکت سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ ذوق طلب، یہی ذوق طلب، یعنی حرکت کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا ہی گویا ذوق طلب ہے. کوئی چیز اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، بیٹھ کر کے دعائیں نہیں. اور اچھا، اور کوئی کسی چیز کی طلب آپ کے اندر موجود ہوگی، یعنی طلب کا نہ ہونا بھی جو ہے، طلب کا نہ ہونا اقبال کے نزدیک تو وہ بھی مردہ دلی ہے. جی. وہ اس پر افسوس کرتے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور اگر پیدا کیا ہے ہو اگر پیدا تو رہ جاتی ہے خام. تو آرزو جو ہے یا ذوق طلب جو ہے بہت اہم چیز ہے، کہ جب تک دل میں آرزو نہ ہو، ذوق طلب نہ ہو، تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ جو یعنی اس شعر کی بڑی وسعت ہے. ابھی فی الحال ہم نے مشکل الفاظ کو جان لیا ہے، اور جس پہ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو بہت سارے معانی اس میں کھلتے چلے جائیں گے. کہ صدف کے اندر، سیپ کے اندر جو موتی ہے، وہ دولت جو ہے نا، وہ تو اللہ نے دی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ سیپ جو ہے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو سمندر کے اوپر آ جاتی ہے اور منہ کھول دیتی ہے، اور بارش کا جو پہلا قطرہ گرتا ہے، جس کو قطرہ نیسا کہا جاتا ہے، وہ پہلا قطرہ سیپ کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور وہ اس قطرے کو لے کر کے تہ میں بیٹھ جاتی ہے. تو یہ جو دولت اس کو یعنی موجوں کو مل رہی ہے اپنی تپش کی وجہ سے، ذوق طلب کی وجہ سے، یہ خدا داد ہے. اور یہی اسی طرح کی ایک دولت ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اور اس دولت کو انسان کیسے پا سکتا ہے کہ جس طرح پھر موجوں میں ایک اضطراب ہے، تو آپ کے اندر بھی کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو آپ کے اندر وہ موتی موجود ہے. موتی موجود ہے. اچھا، اور یہ پھر اقبال نے حسب معمول شاہین سے تشبیہ دی مرد مومن کو، اور کہا کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. یعنی یہ جو کام ہے پرواز، یہ ایسا کام ہے کہ وہ اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہے، اور ایک خوشی اور ایک تفریح محسوس کرتا ہے، اور اس سے کبھی ہر دم تازہ دم رہتا ہے. اور یہی بات مسلمان سے کہی کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد مشکل مصیبت پریشانی کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ شاہین اگر بے دم ہو جائے، پردم نہ رہے، تو وہ گر جائے گا، اور جب گرے گا تو اسے بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، اسے پکڑا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اگر ذوق عمل ہے مسلمان کے اندر تو وہ پردم رہے گا، یعنی تازہ دم رہے گا، اور اپنے عمل میں وہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو جو کیا ہے، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو اسے مستقل جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اور مستقل عمل میں رہنا چاہیے. یہ اس نظم کا پیغام ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو ظاہر ہے، ہاں کھلا راز ہے، اور اسے مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد. بہت شکریہ احمد حاتف صاحب. اور اگر ہم اس نظم کے اشعار کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو اقبال کا زمانہ تھا، کہ جب مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو چکے تھے، اور دوبارہ اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کی طلب کا نہ ہونا، اقبال کا وہ درد جو ہے وہ اس نظم کے اندر نظر آتا ہے. کہ یعنی وہ عروج کا زمانہ جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں نے دیکھا ایک قوم نے، اور آج اگر زوال ہے تو پہلی تو وہ یہ چیز چاہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں سے، اپنی نئی نسل سے، کہ وہ طلب ان کے اندر اللہ کرے کہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں اس مقام پہ دوبارہ پہنچنا ہے. اور جب اس مقام پہ پہنچنے کی جد و جہد کی جائے گی تو اقبال پھر شاہین کی وہ مثال دیتے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. تو اس میں مشکلات ہوں گی، بہت ساری چیلنجز آئیں گے، ان سے نمٹنا ہوگا، اور ایک شاہین کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے رہنا ہوگا. کیونکہ پھر جب شاہین بڑھنا شروع ہوتا ہے تو مہو پرویں اس کے آگے ناچیز بن کے رہ جاتے ہیں. تو اسی سے اقبال نے جو ہے وہ مثال دی ہے، اور مسلمان قوم جو ہے اس کو اپنے کھوئے ہوئے مقام کی طرف، یعنی اس خدا کی اس زمین پہ جو فرما روائی ہے، اس کے لیے یہ امت آئی ہے. اور اسی مقام پہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو اپنے دلوں کے اندر وہ طلب پیدا کی جائے،
پھر جو موتی اور گوہر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پیدا کیے ہیں وہ آپ کو جب معلوم ہو جائے گا تو آپ کی جو کشمکش ہے انشاءاللہ آپ کو اس مقام پہ لے کے جائے گی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔